اس نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے خوبصورت اچھے پیارے نام ہیں، اسے ان ناموں سے پکارو۔ نام اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نام اللہ کے حضور اپنی بات رکھنے کے لیے وسیلہ ہیں، تو اللہ کے ناموں ہی کو اس کے جناب میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت نام جن سے رسول اللہ دعائیں مانگا کرتے تھے، الاول اور الآخر۔ قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سوچ کے دیکھیں، آپ کے والد، والدہ، ان کے والدین، پھر ان کے حضرت آدم علیہ السلام، پھر وہ وقت ہمارے سامنے آتا ہے جب انسان نہیں تھا، لیکن اللہ کی یہ کائنات تھی جب اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے زمانے تک ان کی تقدیریں لکھو۔ قلم نے لکھا، پھر قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر۔ اس دنیا میں رہنے والے ایک مخصوص وقت پر پیدا ہوتے ہیں، مخصوص وقت پر جہان سے چلے جاتے ہیں۔ جو پیدا ہوتا ہے اس کا آخر بھی آ جاتا ہے، ڈیتھ، جب موت کا فرشتہ آتا ہے۔ اسی اول و آخر میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، کسی خاص وقت پر آغاز اور کسی خاص وقت پر اختتام۔ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ یہ بات انسان کی عقل میں سمانی بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے والے آسانی سے یقین کر لیتے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور ہم نہیں جانتے انفینٹی کو، نہ جانے لیکن وہ تھا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ جب ہم سو جاتے ہیں وہ جاگتا ہے، کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ کوئی کسی کے لیے کیسے مددگار ہو سکتا ہے اگر وہ کسی زمانے میں موجود نہ ہو اور کسی زمانے میں وہ موجود نہ رہے آئندہ؟ تو الاول کا مطلب ہے وہ جو سب سے پہلے تھا اور اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، ابدی وجود ہے۔ اور الآخر سے مراد ہے وہ جو ہمیشہ رہے گا، سب سے آخر میں ہوگا، اس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ ہی اسے موت آئے گی، کیونکہ موت تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جیسے اس نے زندگی پیدا کی ایسے ہی موت پیدا کی، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی بنائی، اس نے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے اور اس میں سے خاص حصہ بھی سامنے رکھوں گی۔ اللہم رب السماوات و رب الارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب، و رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کے رب، ربنا و رب کل شیء، ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوى، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات، انجیل اور قرآن کو، والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، میں آپ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو تھامے ہوئے ہے۔ اللہم انت الاول، بہت خوبصورت مقام پر رسول اللہ اس نام کو لے کر آئے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء،
اللہ تو سب سے پہلے تھا، تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، اور آپ سب سے بعد میں ہوں گے، آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، آپ ظاہر ہیں، آپ سے اوپر کچھ بھی نہیں. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور آپ سب سے زیادہ چھپے ہوئے ہیں. یعنی ایک طرف تو آپ سب سے زیادہ ظاہر بھی ہیں اور سب سے زیادہ چھپے ہوئے ہیں. تو اس سے زیادہ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں. ان سین ہے نا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی. دعا کیا ہے؟ اقضی ان الدین واغننا من الفقر، اللہ ہم سے قرض کو دور کر دے اور ہماری فقیری دور کر دے. اقضی ان الدین واغننا من الفقر، بہت خوبصورت دعا ہے. ذاتی قرض کے لیے مانگیں تو پاکستان کے لیے ضرور مانگیں، اور امت کے ہر مقروض کے لیے دعا ضرور مانگیں. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے 6879 نمبر پر. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کے بارے میں غور کرتے ہیں تو عقل قاصر رہتی ہے، غور و فکر کر نہیں پاتے، کیونکہ انسان مخصوص وقت پر آنے والوں اور مخصوص وقت پر جانے والوں کے بارے میں جانتے ہیں. عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے کیونکہ عقل کی گنجائش کم ہے. انفینٹی کو عقل سمجھ نہیں پاتی. ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں محدود ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو کما حقہ سمجھنے سے قاصر ہیں.